نتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. الحمدللہ سیرت پاک کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور ہم اسراء اور معراج کے مقام تک پہنچے تھے، لیکن کچھ دنوں کے لیے ہم اس مضمون کو ملتوی کریں گے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل اور توفیق اور عمر اور زندگی عطا کی تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یا اگلے ہفتے ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ اس ہفتے جو مضمون کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے ولادت عیسیٰ علیہ السلام، کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں عیسائیوں کے یہاں ایک تہوار منائی جاتی ہے اس خوشی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس تہوار میں ان لوگوں کے بہت سے غلط عقیدے بھی ہیں، تو ہم ان عقیدوں کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کی تصحیح کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ذکر کریں گے کہ ہمارا عقیدہ ان مسائل میں کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبر ہے، اور جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل شمار ہوتے ہیں، خاتم الانبیاء والرسل یعنی تمام انبیاء کرام پر مہر لگانے والے، یعنی سب سے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے۔ تو اسی طرح بھی عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے، خاتم الانبیاء بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں سے سب سے آخر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کچھ بیٹے تھے، اور انہی کے بیٹوں میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا رسالت دے کر، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور ہم نے ان کے ذریت میں نبوت رکھ دی ہے، یعنی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان میں رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یعنی کچھ زیادہ بھی بیٹے تھے، لیکن 2 بیٹے تھے جو نبی شمار ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام۔ تو 2 بیٹے جو نبی ہوتے ہیں، یا جو جن کے اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں ایک بیٹے ہیں اور ایک لڑکے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام بھی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جو آتا ہے وہ ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام ہی کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا ہے، کہ ان کے خاندان میں یوسف علیہ السلام، پھر جا کر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اسی طرح تمام انبیاء کرام
یہ کس کے اولاد سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو ان اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور آخری نبی اس سلسلے میں اس خاندان میں سے کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس خاندان کے آخری نبی ہے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی نبی نہیں گزرا ہے، اور جاتے 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 یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بہت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے یہودیوں میں سے، ان کو یہ بھی معلوم تھا، ان کی کتابوں میں جو بھی لکھا ہوا تھا اس کے مطابق ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ ہوگی۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے، یہودیوں میں سے، کہ جب یہ نبی آخر الزمان آئے گا تو ہم اس کو پائیں گے، ہم اس کی تقلید کریں گے، ہم ان کے پیر کو چھوئیں گے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی نہیں آئے تو وہی ان کے بیٹے، ان کے اولاد وہی رہتے 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 یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو ان میں سے اکثر لوگوں نے اس بغض اور دشمنی اور حسد کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہے، اس وجہ سے انہوں نے نبوت کا انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اور قرآن کریم میں ان لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، وہ 100% جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ خود اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، کہ ان کو معلوم تھا لیکن اس دشمنی کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ تو پورا مقصد بتانا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہوتے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں اور آخری نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس خاندان سے ہے اس خاندان کو آل عمران کہا جاتا ہے، اس خاندان کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے ان کی نانا کا نام ہے عمران۔ چنانچہ اسی آدمی کے متعلق حضرت عمران کے متعلق قرآن کریم میں ایک سورت یعنی ان کے نام پر ایک سورت رکھا گیا ہے کہ 3 سپارے میں سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ آل عمران۔ تو انہی کے نام پر یہ سورت ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اپنے اپنے زمانے میں ان کو بزرگی عطا فرمائی ہے، اور ان لوگوں کو اور ان کے خاندان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ تو عمران، حضرت عمران، اب یہ نبی تھے یا نہیں تو اس کے متعلق کتابوں میں کچھ ملتا نہیں ہے جہاں تک کہ میرے علم میں ہے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ حضرت عمران ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے، بہت نیک آدمی تھے، بہت متقی تھے، اور اسی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی جو امامت ہے، لوگوں کو نماز پڑھانا، یہ انہی کے سپر تھی یہ ذمہ داری۔
کہ یہ ان لوگوں میں سے سب سے متقی اور زاہد تھے اور امامت کی ذمہ دار ان کو بنایا گیا تھا، لیکن وہ صاحب اولاد نہیں تھے، ان کی اولاد نہیں، اور ان کی بیوی حضرت حنہ یہ اولاد کی بہت زیادہ متمنی تھی، بہت زیادہ خواہش مند تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت حنہ اپنے گھر کے صحن میں تھی اور ایک درخت کے پاس ان کی نظر پڑتی ہے ایک پرندے پر، اور پرندے اپنے بچے کی کچھ دیکھ بھال کر رہی ہے، بچے کے ساتھ کچھ کھیل رہی ہے، بچے کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کر رہی ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت حنہ کے دل میں بہت بڑی چوٹ لگتی ہے کہ کاش کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا کرتے۔ تو بہت غم ان کو ہوتا ہے اور اولاد کی تمنا جوش ماننے لگتی ہے، اور اسی حالت غم میں، حالت اضطراب میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں دعا مانگنے لگتی ہے کہ یا اللہ اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا فرما، اسی طرح میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور دل کے سرور کے لیے مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اس غم میں اور اس خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ دعا مانگنے لگی، اور کیونکہ بہت توجہ کے ساتھ، بہت خشوع کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ دعا مانگی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ جب آدمی دل سے دعا مانگتا ہے تو یہ بات محال ہے، یہ بات بعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ کرے، دل سے مانگی ہوئی دعا۔ ہاں آدمی دعا مانگ رہا ہے لیکن دل کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہے، دعا مانگ رہا ہے لیکن کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو پھر ان طرح کی دعا کی قبولیت کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کبھی کبھی حضرت دعا مانگتے تو ہم سنتے ہیں کہ یعنی ایسے صرف دعا مانگ رہے ہوتے کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، تو کوئی زور سے آمین بول دیتا ہے۔ اب یہاں کون سی دعا مانگی ہے؟ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، زور سے آمین۔ یا اللہ آپ رحیم رحمان ہیں، زور سے آمین کہہ رہے ہیں کہ بالکل توجہ نہیں کہ کیا کی جا رہی ہے، صرف آمین آمین آمین۔ تو ان طرح کی دعا ہمارے حق میں یہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے، اور رونا نہیں آتا تو تباہ کو اپنے آپ کو رلاؤ اور ایسا دکھاؤ کہ تم رو رہے ہو، اپنے آپ کو رلاؤ۔ کہ اگر ہم کسی کے یہاں کھٹکھٹاتے اور کچھ پیسہ کا مانگتے کہ ہمیں کچھ پیسہ دو، تو کوئی ایسا تو نہیں جائے گا کہ سوٹ میں، آئی فون ہاتھ میں کہ جی مجھے کچھ پیسہ چاہیے، بلکہ بڑا گندا حال ہوگا، اور وہ پہلے اپنا عاجزی اظہار کرے گا کہ میں تو اتنا غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنے دنوں سے کھایا نہیں ہے۔ وہ جو منہ بنائے گا ہنسے گا نہیں، وہ رونے والا چہرہ بنائے گا اور سامنے والے کو رلائے گا، اپنے عاجزی کا اظہار کرے گا۔ تو اسی طرح جب ہم کو بھی دعا مانگنی ہے تو اپنے عاجزی کو ظاہر کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعریف بیان کرو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعریف بیان کرو، اور پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنے حاجت کا اظہار کریں۔ تو حضرت حنہ نے بہت خشوع کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ جب حضرت حنہ کو محسوس ہوا کہ اب میں حاملہ ہو گئی ہوں تو بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، اور خوش ہو کر انہوں نے ایک منت مانی تھی۔ منت کیا مانتی ہے؟ ربی وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ پروردگار میرے پیٹ میں جو بھی ہے، جو بھی بچہ ہے، میں اس کو آپ کے راہ کے خاطر
اور آپ کے مسجد کے خدمت کے خاطر وقف کر دوں گی جو بھی میرے پیٹ میں ہے۔ چنانچہ جب مدت حمل پوری ہو گئی تھی اور حضرت حنا نے بچہ جنا تو دیکھتی ہے کہ انہوں نے اور ان کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ رب انی وضعتها انثى، کہ میرے رب میں نے تو ایک لڑکی جنی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا۔ یعنی اللہ جب میں نے نظر مانا تھا اور نظر مانی تھی، میں اس امید میں تھی کہ آپ مجھے ایک لڑکا عطا کریں گے، اور اب مجھے لڑکی ہوئی ہے۔ اب جو میں نظر میں مان چکی ہوں، اب یہ نظر کس طرح پورا ہوگی کہ لڑکا اور لڑکی یہ برابر یکساں نہیں ہے، اور لڑکی یہ مسجد اقصی کی خدمت کیسے کرے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکا اور اس لڑکی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کہ آپ نے نظر مانی ہے، آپ نے خشوع کے ساتھ مانگا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ہی بیٹی کو اختیار کیا ہے، آپ کے ہی بیٹی کو قبول کیا ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ مریم علیہ السلام کے پروردگار نے ان کو اچھی طرح قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی نشو و نما اچھی طریق پر کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حنا کی نظر کو قبول کیا۔ پھر حضرت حنا فرماتی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ میں نے اس لڑکی کا نام رکھا ہے مریم، اور مریم کا مطلب سریانی زبان میں ہے خادم، کیونکہ حضرت حنا نے جو نظر مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور مسجد اقصی کی خدمت گزار اولاد بنے گی۔ تو چنانچہ اسی کے مطابق اولاد کا نام رکھا اور بیٹی کا نام رکھا مریم، کہ خادم ہوگی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یقیناً میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے پیدائش کے وقت شیطان اپنے انگلی سے اس بچے کے پہلو میں انگلی مارتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ فوراً پیدا ہوتا ہے تو کس حالت میں وہ نکلتا ہے؟ روتے ہوئے۔ تو جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً شیطان آتا ہے اور اس کے پہلو میں انگلی مارتا ہے۔ لیکن شیطان نے یہ کوشش کی تھی مریم علیہ السلام پر بھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، لیکن شیطان ناکام ہوا۔ اس نے تو کوشش کی تھی انگلی مارنے کی، لیکن اس کی انگلی صرف اس پردے پر لگی تھی جس میں بچہ رہتا ہے۔ ہم انگلش میں تو اس کو کہتے ہیں پلیسنٹا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر اور مریم علیہ السلام تک شیطان کی انگلی نہ لگی، بلکہ صرف اس پردے پر جس میں بچہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیونکہ حضرت حنا نے دعا مانگی تھی کہ میں اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ تمام انسان جب پیدا ہوتے ہیں، شیطان ان کو انگلی تو مارتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام پر انگلی وہ مار نہ سکا۔ اب جب مریم علیہ السلام کچھ بڑی ہوتی ہے اور ان کو مسجد اقصی کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک لڑکی ہے، اس لڑکی کی کفالت کون کرے گا؟ تو تمام علماء کرام، تمام بڑے بڑے لوگوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس کی کفالت کریں گے، ہم اس امانت کی کفالت کی ذمہ دار بننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لڑکی ہمارے امام صاحب کی بیٹی تھی، اور ہم ان کو پالنا ہم اپنے لیے ایک بہت بڑی شرف سمجھیں گے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، ایک آدمی تھے جن کا نام ہے زکریا،
حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، تو انہوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی، اور بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے بنسبت وہی سب سے زیادہ حقدار تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پالنے کے لیے۔ کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زوجیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی جو بہن ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زوجیت میں تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام ہی اس کے حقدار بنتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ یہ ماں کے درجے پر ہے، کہ اگر ماں گزر جائے تو اب بچے کے پالنے کا حق کس کو ملتا ہے؟ خالہ کو۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث شریف بھی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو کل اس حدیث شریف کو بھی بتائیں گے، اور پھر ہم زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔